اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ سندباد جہازی کا تیسرا سفر۔ تیسرے دن شام کو پھر سندباد کے محل میں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد سندباد نے حالات سفر سنانے شروع کیے۔ گویا میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب سفر نہیں کروں گا، لیکن گھر کی راحت و آرام نے صعوبت سفر بھلا دی تھی اور اس لیے میں پھر جانے کو تیار ہو گیا۔ مختلف قسم کا اسباب تجارت اکٹھا کیا اور ایک جانے والے جہاز میں سوار ہو گئے۔ شروع میں ہم بڑی آسانی سے سفر کرتے رہے اور جگہ جگہ اپنے مال کی خرید و فروخت بھی کافی منافع بخش تھی۔ آخر ایک روز کپتان نے بتایا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، چنانچہ کئی روز تک ہمیں کوئی جزیرہ یا ساحل نہ ملا۔ مجھے پریشانی تھی لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ سمندر ساکن تھا اور ہوا موافق۔ ایک روز ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم خوش ہوئے کہ آخر کسی راہ پر ضرور آ گئے ہیں۔ جب جزیرے کے قریب لنگر ڈالے جا چکے تو معلوم ہوا کہ یہ مردم خوروں کا جزیرہ ہے۔ جلد ہی ہم نے لنگر اٹھائے اور چاہا کہ بھاگ جائیں، لیکن آدم خور ہمیں دیکھ چکے تھے اور اپنی کشتیاں لے کر ہمارے جہاز پر حملہ آور ہوئے۔ رسا کاٹ ڈالا، بادبانوں کو پھاڑ دیا۔ آخرکار ہم مغلوب ہو گئے اور وہ لوگ ہمارے جہاز کو جزیرے کے کنارے لے آئے اور سب کو گرفتار کر کے ایک غار میں بند کر دیا، جس میں لاتعداد انسانوں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور بدبو کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک بنمانس وضع کا مردم خور آیا، جو کہ بہت گرانڈیل قوی ہیکل دیو نما نیم انسان تھا۔ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر بھانپا کہ تیار اور موٹا کون ہے۔ اس نے دیکھ بھال کر کے جہاز کے کپتان کو پسند کیا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، جس کا منشا یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کباب بناؤ۔ جب وہ کپتان کو لے کر چلا گیا تو ہم زار و قطار رونے لگے کہ باری باری سب کا یہی حشر ہوگا۔ صبح کو وہ جنگلی لوگ بہت سے جنگلی پھل ہمارے پاس ڈال گئے، لیکن یہاں سامنے موت کھڑی نظر آ رہی تھی، کھانا کون کھاتا؟ جب ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے زبردستی ہمارے منہ میں پھل ٹھونس دیے اور مجبور کیا کہ کھائیں۔ ہمارا سارا دن رونے ہی میں گزر گیا۔ شام کو وہی سردار پھر آیا اور ایک آدمی کو چھانٹ کر لے گیا اور کمبخت مل کر اس غریب کو بھی کھا گئے۔ رات کو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ موت سے بہرحال رہائی ممکن ہے، پھر کیوں نہ فرار کی کوشش کی جائے۔ بچ کر نکل گئے یا رہ گئے، یہ قسمت کے ہاتھ میں ہے۔ یوں بھی یہ سب کو ایک ایک کر کے بھون کھائیں گے۔ تجویز منظور ہو گئی اور ہم دن بھر ادھر ادھر گھوم کر لکڑیاں جمع کرتے رہے تاکہ ہم کوئی معمولی سی کشتی تیار کر لیں۔ رات کو ہم نے ڈنڈے باندھ کر کچھ کشتیاں بنا لیں اور جب وہ سب سو گئے تو ہم اٹھے اور کباب بنانے کی سلاخوں کو خوب گرم کیا اور وہ سردار جہاں سو رہا تھا خاموشی سے اس کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں گھسا دی۔ شدت درد سے وہ چلانے لگا۔ ہم کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگے۔ ہر طرف سے وہ مردم خور جمع ہو گئے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ شاید کچھ کشتیاں غرق بھی ہو گئیں اور کچھ جو ذرا دور ہو گئیں ان کی زد سے بچ گئی۔ دوسروں کا یہ حال ہوا معلوم نہیں۔ میں جس کشتی میں سوار تھا وہ موجوں کے بہاؤ سے ایک دوسرے جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم اس سے اتر کر جزیرے میں پہنچے اور دم لینے کو ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ چونکہ ہم تھک کر چور ہو گئے تھے اس لیے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کہ کب تک سوئے کہ دفتن میری آنکھ کھلی اور چر چر کی آواز آئی۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔
پھر جب میں نے چاندنی میں دیکھا تو میرے ایک ساتھی کو اژدہا نگل رہا تھا اور چرچراہٹ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر میرا بدن شدت خوف سے سرد ہو گیا اور میں سر سے لے کر پیر تک کانپ اٹھا۔ میں نے آہستہ سے دوسرے ساتھی کو بیدار کیا اور ہم دونوں بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گئے، لیکن اژدہا نے ہمارا تعاقب نہ چھوڑا۔ وہ بھی درخت پر آ گیا تو میں کود کر بھاگا، لیکن میرا ساتھی اژدہا کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کو بھی کھا گیا۔ میں جوں توں کر کے کشتی تک پہنچا اور اسی میں پڑا رہا۔ رات دعائیں کرتے کرتے گزر گئی۔ صبح کو میں نے کشتی سمندر میں چھوڑی اور پھر قریب ہی مجھے ایک جہاز جاتا نظر آیا۔ میں نے اپنی چادر ہوا میں گھمائی۔ زندگی کے دن باقی تھے۔ اہل جہاز نے مجھے دیکھ لیا، جہاز میرے قریب لائے اور سوار کرایا۔ اس جہاز کا کپتان وہی تھا جس کے ساتھ میں نے دوسرا سفر کیا تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا، کل حال دریافت کیا اور بڑی محبت سے سلامتی جان کی مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ تمہارا وہ مال ابھی تک میرے پاس امانتاً موجود ہے جو پہلے سفر میں رہ گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرا مال بھی عطا فرما دیا۔ میں نے اپنا مال لیا اور مختلف ملکوں میں فروخت کرتا ہوا سلہٹ پہنچا۔ وہاں سے اور مختلف چیزیں لیں اور پھر اپنے وطن واپس آ گیا۔ گو مصیبتیں تو بہت پڑیں، لیکن میں نے منافع بھی اتنا حاصل کیا کہ اگر زندگی بھر بیٹھ کر کھاتا تو کافی تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ سندباد نے پھر 100 دینار کی تھیلی ہندباد کو دی اور اگلے روز آنے کا کہہ دیا تاکہ چوتھے سفر کے حالات سنائے۔